اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خارجہ جناب محمود قصوری صاحب۔ بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے آج ہمیں پھر وقت دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو ہے، اس واقعے کے بعد بھارت کا ایک دم سے اتنا بھڑک جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے ڈیل کیا ہے دو حکومتوں سے، ایک بی جے پی کی تھی واجپئی صاحب کی، ایک کانگریس کی تھی منموہن سنگھ صاحب کی۔ ڈفرینسز اس وقت بھی تھے لیکن ان کی لیول اور تھی۔ جب سے مودی صاحب آئے ہیں، خاص طور پر جب وہ دوسرا الیکشن میں جیتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا زبان بالکل چینج ہو گئی ہے، ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ مسلمانوں کو جس کھلا ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اسی طرح جو پاکستان اور اب تو بنگلہ دیش کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ بھی حیران کن ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے بنگلہ دیش میں تو دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جس قسم کا انہوں نے اپنا ہندوازم کے ایک خاص انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کا مذہب ہے، یعنی ہندوتوا جس کو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ایکسٹریمسٹ فارم آف ہندو تھاٹ ہے، پتہ نہیں تھاٹ ہے یا نہیں، لیکن اس کی ایکسپریشن ضرور ہے، کیونکہ بہت سے ہندو اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، اور وہ اس سوچ سے اس لیے بھی عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہے، ان کو پاکستان سے امن کرنے میں نقصان ہے، ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی برباد نہ کرنے میں نقصان ہے، کیونکہ جب تک وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے رہیں گے، ان کو ووٹ پڑتے رہیں گے۔ اور ووٹ ہندوستان میں ہر سال 2-3 الیکشن کسی اسٹیٹ کے، اور چوتھے 5ویں سال نیشنل الیکشنز ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جب چاہیں ان کو 30-35% ووٹ مل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں سے ووٹ نہیں مانگتے، کرسچن سے نہیں مانگتے، وہ سکھوں سے نہیں مانگتے، ان کی سیدھا سادہ ووٹ جو ہے ایک ایکسٹریمسٹ ہندوتوا سینٹیمنٹ سے وابستہ ہے۔ اور دوسری جو ووٹ ہے 66%، وہ کانگریس اور دوسری پارٹیوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور انڈر دا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم وہ الیکشن نہیں جیتتے، اور ان کی پروبیبلی آرگنائزیشن جب تک بہتر نہیں ہوگی، آپس میں یونٹی نہیں بڑھے گی، تو ان کو تو فائدہ ہے۔ تو جتنی گالی دیں گے، لاسٹ ٹائم پلوامہ پہ اتنی گالیاں دی تھیں، اور الیکشن میں ان کو ہسٹورک وکٹری ہو گئی تھی پاکستان کو گالیاں دے کے۔ تو یہ ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے جو پہلے نہیں تھا پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ میں۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا فیکٹر ہے جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے، تو یہ فاشسٹ حکومت جو ہے یا ایکسٹریمسٹ حکومت، یہ ہندوتوا کے پرچار کے لیے کیا صرف یہ باتیں ہی کرے گی، یا واقعی پاکستان پہ حملہ بھی وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پہ وہ حملہ اگر نہیں کر رہے، وہ کوئی اس لیے نہیں کہ بڑے ڈپلومیٹک ہیں یا بڑے کوئی ان کا فراخ دل ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خدا نہ کرے جنگ تو ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان کی فرگیٹ اباؤٹ نیوکلیئر پاور، وہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی پاگل ہی سوچے گا نیوکلیئر ویپنز یوز کرنے، خدا نہ کرے کوئی وہ اس طرف آئے۔ لیکن کنونشنل ویپنز میں بھی ان کو اندازہ ہے کہ ہماری آرمی، ایئر فورس ان پرٹیکولر، جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بڑی آسانی سے جیسے اسرائیل جاتا ہے حماس میں بندے مار کے آ جاتا ہے، اور شام کو آرام سے گھر جا کے ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب شاید پارٹی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ان کی صحت پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری طرف جواب کوئی نہیں ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے جو انہوں نے پلوامہ میں کیا تھا، تو ان کا 2 جہاز مارے گئے تھے، پائلٹ ان کا کیپچر ہو گیا تھا، ابھی نندن ورتمان، اور انہوں نے گھبراہٹ میں اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر گرا لیا تھا جس سے 4-5 بندے مر گئے تھے۔ تو یہ جو پوزیشن ہے اگر ان کو روکے گی تو یہ چیز روکے گی، لیکن مجھے خطرہ ہی ہے کہ جنون اتنا بڑھا دیا گیا ہے
کہ جنون کی کیفیت ہی ہے. میں انڈین مانیٹر جب بھی کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں تو میں انڈیا کے ٹی وی کو نیچرلی اپنے تو دیکھتا ہی ہوں. انڈیا کے ٹی وی کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں. حیران ہو گیا ہوں جس طرح وہاں جنگجوانہ موڈ ہے ان کے نیوز رومز کا. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود حملہ کر دیں گے جو وہاں کے نیوز کاسٹرز ہیں اور جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کے پروگرامز میں. ہمارے ایسا نہیں ہے. جو بھی کوئی دلیل دے وہ منطق پہ دلیل دیتا ہے. تو یہ جو انہوں نے ایک نیا فیکٹر پیدا کر دیا ہے جس میں سارا ٹی وی ان کا خریدا گیا ہے. بڑے بڑے جو سیٹ تھے انہوں نے لے لیے ہیں. مثلا کئی بڑے انڈیپینڈنٹ چینلز تھے ہندوستان میں. مجھے میرا انٹریکشن رہا ہے ایز فارن منسٹر اینڈ ادروائز. این ڈی ٹی وی بڑا اچھا تھا, انڈیا ٹوڈے تھا, بہت سی این این ان کا ہے, انڈیا کا جو ورژن ہے. تو لیکن جب سے مودی صاحب آئے میں نے این ڈی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں بلیو ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی ٹیلی ویژن چینل ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا دوسری اونرشپ میں. تو یہ جو فیکٹر آ گیا ہے آیا تو اس لیے ہے کہ مودی صاحب اپنے آپ کو ہندوستان کی سیاست میں سپورٹ کرنا چاہتے تھے کہ میڈیا نے سپورٹ کرے. لیکن بندے ایسے آ گئے ہیں جو ان کو بھی انہوں نے پریزنر بنا دیا مودی صاحب کو. کیوں کہ وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑ رہے مودی پرائم منسٹر مودی کے لیے کہ وہ تحمل سے سوچیں. وہ یہی روز تقریر کیے جا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اور مریا میٹ کر دیں گے جنہوں نے کی ہے. تو میرا اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں تو میرا کہنا یہ تھا کہ کون ان کے پیچھے وہ ڈیفائن تو نہیں کر رہے. اشارہ تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو میرا اس لیے پریڈکٹ کرنا مشکل ہے اس وقت کہ وہ کس حد تک جائیں گے. کریں گے وہ ضرور کچھ, اس کا تو مجھے پتا ہے, لیکن وہ کیا کریں گے. کیا وہ وہی آزمائیں گے جو انہوں نے آزمایا تھا گر اور جس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی جب انہیں بالا کوٹ پہ حملہ کیا ہے. کیا وہ آپ کے لینڈ اور ایئر کو اکٹھا یوز کریں گے ان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یعنی ایل او سی کے دونوں اطراف. کیا وہ اس سے آگے بڑھیں گے. ان ساروں کا جواب زیادہ دیر میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اس لیے یہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے, آج ہماری قوم مجھے خوشی ہے پھر سے متحد ہے. میں کسی کو ابھی بتا رہا تھا ایک اور چینل پہ کہ میں فارمر ہوں اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ واٹر ہمیں ہیڈ بنانے چاہیے, ڈیمز بھی بنانے چاہیے, نہریں بنانی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کاسٹ پہ نہیں, نیشنل یونٹی کی کاسٹ پہ نہیں. تو کل جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ قومی مفاد میں ٹھیک ہوا ہے کہ نہریں تبھی بنیں گی جب تمام صوبوں کا اس کے اوپر کنسنسس ہوگا. اور کے پی کے چیف منسٹر نے بھی جو بیان دیا ہے جو میں نے کل سنا ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے ایڈونچرزم بھارت کی طرف سے ہوا تو پاکستان کی فوج اور عوام اکٹھے ہوں گے.